گتسمنی جو ورڈ بھی ہے، گیت اور سیمن دو ورڈز ہیں، اور دس از اے پلیس آف آئل پریس. سیمن آئل کو کہتے ہیں اور گیت جو ہے دیٹ از اے پریسنگ پلیس. تو اور وہ کرش کرنے کی جگہ تھی، اور گتسمنی میں بالکل وہ چیز اپنی جو ہے نا اس کو پہنچی ہے، انجام کو پہنچی ہے کہ وہاں پہ کرشنگ ایکچولی شروع ہوگی خداوند کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ خداوند وہاں پہ کرش ہوئے ہیں، اور جب تک کرش نہیں نہ ہوتے آپ، تب تک نہ فرما برداری سیکھی جاتی ہے، نہ آپ کا پتہ چلتا ہے کہ وٹ یو ہیو، کتنا ایمان کتنا ہے آپ کا. جیسے ہم نے آگے بھی ایک دو دفعہ باتیں کی تھی، تو میرے ذہن میں یہ بھی چیز آ رہی تھی کہ جو ہے نا مصیبت یا پریشانی، ٹھیک ہے، دیٹ از آلسو بلیسنگ ان ڈسگائزڈ. جیسے ہوتی ہے نا کہ اس کے اندر دیکھنے میں تو وہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، لیکن it has some kind of blessing. So this is a different dimension how you can see the suffering. بعض لوگ سوال کرتے ہیں why there is suffering and pain in the world. اگر خداوند محبت کا خدا ہے then why there is suffering and pain. سوال ہے نا. لیکن سفرنگ کو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے ایک حوالہ دیکھتے ہیں جس سے مجھے بڑا کلیئرٹی ملی کہ پالوس کہتے ہیں کہ مصیبتوں میں فخر کرو. میں کہ مصیبتوں میں کیسے فخر کر سکتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں نہیں، مصیبتوں میں، رومیو 5:3 ادھر لکھا ہے مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. تو مصیبت تو صبر پیدا کر رہی ہے. سو ان اے سینس مصیبت جو ہے یا جو اس ٹائم پریشانی آئی ہے وہ تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ پازیٹیو کام بھی کر رہی ہے. سب کے لیے ویسے نہیں، جو ایماندار ہیں، جو صبر رکھتے ہیں خداوند پر، جن کا صبر اور توکل اور بھروسہ خداوند ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات ہے، دوسرے تو صبر ہی نہیں ہوئے گا، اس نے تو مصیبت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اور گرتا ہی چلا جائے گا. لیکن صادق جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، جی وہ صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی، پختگی سے امید، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دس از آل کنیکٹڈ ود دا پین اینڈ سفرنگ، کہ اگر مصیبت ہے سو دین دس کین ہیپن. تھنک اباؤٹ اٹ. آپ سوچتے ہیں پریشانی آ گئی ہے تو ہو شاید اسی خدا تو دور ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آ گئی ہے. شیطان آپ کو فرق طریقے سے جو ہے نا وہ آزماتا ہے، آپ کو، آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو مصیبتوں میں جو ایمان پہ کھڑے رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ برکت میں تبدیل ہو جاتی ہے. فاضل صاحب نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی اپنے لیکچر میں، ہی سیڈ کہ آپ کی مصیبت جو ہے نا وہ کوک ہے آپ کی برکت کو ہولڈ کر کے بیٹھی ہے. اٹ ول ڈلیور، یہ ڈلیور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہم نے لیکن اس میں سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں، اور وہ ہم ایمان سے جب کھڑے رہتے ہیں تو اس میں سے ہماری برکت ریلیز ہوتی ہے. جیسے طوفان آندیاں آتی ہیں، اٹ کمز ٹو اپ لفٹ یو اپ، لیکن جو اس کی لفٹ کو فیس کرتا ہے، جو ڈیل کرتا ہے، سارے نہیں. اچھا، اور ایک جگہ پہ اور ہے کہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری جلال پیدا کرتی ہے. جی کون؟ مصیبت ہمارے لیے، لیکن ہمارے لیے کون بلا؟ اگین ایماندار کے لیے بھاری جلال. ٹھیک ہے، کہ اس دنیا کی مصیبتیں اور غم اور پریشانیاں، لکھا ہے کہ وہ اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو آنے والے جہان میں ملنے کو ہے. تو تھنک اباؤٹ اٹ. مصیبت میں ثابت قدم رہنا، صبر کرنا ہمارے لیے جلال کا باعث ہے. جیسے یسوع مسیح کو باپ نے جلال دیا کہ وہ فرما بردار رہا ہے، آخری حد تک جان دی ہے، وفادار رہا ہے، تو زندگی کا تاج ملا ہے. ابھی فلپیوں کو ہم نے پڑھا ہے. کیا اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اسی واسطے سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے صلیبی موت گوارا کی، آخر تک وفادار رہا، فرما بردار رہا، تو
اس کو جلال ملا ہے. سو کرائسٹ ہیز ڈن. جب یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا کہ بشریت کے زمانے میں اس نے یہ کچھ کیا, اس کے پیچھے اس سے بڑا گہرا مکاشفہ ہے. دیٹ واز دا الٹیمیٹ پرپس کرائسٹ کے مشن کا. اگر یہ نہ ہوتا نجات کا کام ہی نہیں تھا. وہ پاس صاحب نے اکثر ہمیں بتایا کہ نجات کا کام, کفارے کا کام جو ہے, جب تک لہو بہا نہیں نہ دیا گیا, ٹھیک ہے, تب تک کفارے کا کام نہیں تھا پورا.